بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور اور معروف نثر مسجد سے پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ طبابت کا پیشہ اختیار کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر و اختیارات کیا تو ایک عرصے تک ریاضت و مجاہرات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے روئے صالح ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں شفاف بھی ہوا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولادت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت صالح کے دل سے ولادت و زن دور کرنے کے لیے ان کو اعلام کیا گیا کہ تم خسانس جاؤ، وہاں کی ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلام ہوتے ہی خسانس کے لیے چل پڑے۔ خسانس پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے ایک رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و وزار و کثار ہے، جس کے سامنے ایک کشاب باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گشت میں مصروف ہیں۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا تک ہے؟ ذرا اس قصاص کی دیوار کے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرائی طرف نظر دوڑائی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی غرض نہیں۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو قصاص کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کروایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوا، رئیس، یہاں آنے سے تمہارے کیا غرض ہے؟ حضرت صالح، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عرض میں مبتلا ہے، میں اس کا علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس، پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا بلند پاب طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر طلب ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھجوایا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرد میں داخل ہوئے۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بھی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے، لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو منسب کر سکے اور لڑکی کے سامنے ان کا ظاہری ہی کر دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے، جواب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹیا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور سلام کہا، رئیس دادی۔ وعلیکم السلام، اے پرس خاص۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ، تم نے کیسے سمجھا کہ میں پرس خاص ہوں؟ رئیس دادی، جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی اطلاع کر دیا، تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روحوں کو تسلی ملتی ہے، اس وجہ سے میں
خلت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر امام تحریر میں کھو گیا اور سلکتے وضاحت دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ادھر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں ہے بلکہ اور کوئی شے ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آئی تو حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤ۔ رئیس زادی: سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ: ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی: نادان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ: ہاں۔ رئیس زادی: میرے سر کے اوپر نگاہ ڈالو۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہیں ڈالیں تو ایک عجیب منظر دیکھ دیا۔ ان کی نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتے ہوئے معلوم ہوتا تھا۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر شدت غم میں بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو رئیس زادی سے پوچھا، تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی: نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے، اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلدی بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ: میری جان تم پر قربان، کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ تصحیح کے راستے ہجرت دور ہو گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولادت و برائی کا خیال یکساں جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تباہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ حاصل: بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی اور انوکھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔